الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سلام اس پر شکستیں جس نے دیں باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر شکستیں جس نے دیں باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ جس نے پنجہ بیداد کو موڑا، سلام اس پر سر شاہن شہی جس نے جھکایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوجدارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا، مسلمان کا یہی ایمان، یہی مقصد، یہی شیوا،
سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حمزہ کے افسانے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت کی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند ہفتوں سے ایک ایسا مسئلہ میں نے چھیڑ رکھا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی اوپرا ہے۔ عوامی مزاج یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں ہوں، سچی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان میں مٹھاس ہو۔ اور میں نے ایسا مسئلہ چھیڑ رکھا ہے جو بالکل خشک مسئلہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خشک تو ہے، لیکن وقتاً فوقتاً میں ٹٹولتا رہتا ہوں مختلف افراد کو جو دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں، وہ بالکل نابلد اور لا تعلق ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی اس کمی کا، کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کا فائدہ کیا ہے جبکہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیا، آپ کے خاندان کے چند افراد کا تذکرہ کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ کی محبت کا بھی حق ادا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ میرے دل کے اندر یہ کچھ عرصہ پہلے یہ خیال آیا، کتابوں کی ورقگردانی کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ان کو میں نوٹ بھی کر لیتا ہوں۔ کرتے کرتے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو خیر نوٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کب تک ہے، یہ کاغذ کب تک رہیں گے، محفوظ رہیں گے یا نہیں، تو مجھ پر جن احباب کا حق ہے جو اپنی مصروفیات سے منہ موڑ کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں،
اور خاص طور پر میرے وہ ساتھی جو ہم وقتی ساتھی ہیں، جو میرے درس کے بھی ساتھی ہیں، اگر ان کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو تو یقیناً انہیں دکھ تو ہوگا ہی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اس سلسلے میں۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب سا ہے۔ میں نے ایک سے زائد مرتبہ آپ حضرات کو مثال دی کہ ایک بڑے عالم جس کی علمیت پر مجھے پورا یقین ہے اور اس کی تحقیق پر بھی، اور ان کی کتابوں سے میں استفادہ بھی کرتا ہوں، آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب کرے۔ جوان ہیں، ہم سے عمر میں شاید کم ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو تحقیق کا ایک ایسا ملکہ عطا فرمایا علمی سطح پر، جو بڑے بڑے علماء بغیر کسی لگی لپٹی کے میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء بھی اس موضوع پر جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ایسا نہ لکھ سکیں۔ تو ان کی اسی محققانہ عادت کی بنا پر میں اپنی کمزوریوں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر لیتا ہوں۔ میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں کون تھے، اور آپ حضرات کو میری اس بات پہ یقیناً احساس ہوا ہوگا کہ آپ نے ابھی تک مطالعے میں جتنی کتابیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے مطالعے میں کی ہوں گی، یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ تو میں اپنی اس بے خبری کی اصلاح کرنے کے لیے ان سے فون پر رابطہ کیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ماموں کون کون سے ہیں۔ تو وہ تھوڑے سے خوش ذوقی میں آ کر ہنس کر کہنے کا صاحب آپ کیا پوچھتے ہیں، مجھے تو کافر ماموں کا پتہ نہیں۔ اور یہ ان کی کمزوری نہیں، جہالت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس لائن پر تحقیق کی ہے اسی لائن کے وہ عالم فاضل ہیں۔ یہ ایک خشک موضوع ہے تاریخ کا، اور آپ حضرات اس کو جانتے ہیں، بڑا ہی خشک موضوع ہے۔ میرا بھی پہلے ذوق نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نسبتیں ہیں، ددیالی ہیں، ننیالی ہیں یا سسرالی ہیں، ان کو کم از کم مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے اور میں اپنے احباب کو بھی اطلاع دے سکوں۔ اگر کسی وقت میرے دوستوں سے، میرے ساتھیوں سے کوئی پوچھے گا تو ان کو دل میں احساس آئے گا کہ جس شخص کے پاس ہم پورا گھنٹہ گزارتے ہیں جمعے کے روز، اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ یقیناً آپ حضرات کے دل کے اندر ملال بھی آئے گا اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ وہ وجوہ تھیں جن کی بنا پر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ جو اللہ کی توفیق سے مجھے میری معلومات میں ہیں اپنے احباب سے ذکر کر دوں، پتہ نہیں اگلے عالم اگلی گھڑی میں کیا ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں، یعنی ددیالی سلسلے میں، آپ کے جو تایا ہیں ان سے بھی ذکر کیا تھا، جو چچا ہیں ان کا بھی ذکر کیا تھا، اور آپ حضرات یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کو عموماً 2-3 چچاؤں کے علاوہ معلوم نہیں ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت 10 بھائی تھے۔ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا ہیں، باقی سب چچا ہیں، اور ان کے اندر صرف 2 مسلمان ہیں، اور 2 کو اسلامی زمان ملا، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اور اس کے علاوہ 3 وہ ہیں جن کا تذکرہ ہی کہیں معلوم نہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں زمانہ اسلام ملا ہی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو مجھے جب یہ ساری معلومات تحقیق ہوئی تو میں دلی طور پر خوش ہوا
کہ کم از کم مجھے تو معلومات ہیں، میں اپنے احباب کو بتا سکوں گا۔ الحمدللہ کچھ تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ ایک شخص جس کا بڑا ذکر ہماری سکول نصابی کتابوں کے اندر بھی اور ہمارے مولوی کو زبان پر بھی ہے، حضرت ابو طالب، بلکہ کچھ لوگ تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ بڑی بے باکی کے ساتھ ان کے لیے وہ القاب جو کسی پیغمبر کے لیے ہونے چاہیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت کا جملہ اور علیہ السلام، ظاہر بات ہے کہ جس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول کے اثرات تو ہیں دائیں بائیں سے۔ جو ہمارا ملا جہالت کا مارا ہوا، یہ خون آ گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ قاری صاحب یہ قرآن کریم ہٹا دیں، بیان تو میں کر لیتا ہوں لیکن پھر وضو کرنا جانتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے ایسا کیوں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے لیکن صبح تو میں نے چیک نہیں کیا، لیکن کچھ بس بلڈ پریشر ہی، کیونکہ گردن میں کندھے میں سر میں درد ہے، بس دعا کریں گے اللہ پاک اپنا فضل کرے۔ صبح نہیں کھائی، بس وہ گھر والے جانی تھے تو وہی دیتے ہیں، میں اپنی مطالعے کے اندر رہا، پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا تو مجھے دوائی یاد نہیں رہی، دوائی نہ لائیں۔ شوگر نہیں مجھے الحمدللہ، ہاں پتہ نہیں کچھ، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دیں بس آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں۔ تو جو کچھ سکول کی کتابوں کے اندر یا اس سے اوپر کی کتابوں میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے حوالے سے، تو اس میں ایک شخص کا نام نمایاں طور پر ہوتا ہے، وہ جناب حضرت ابو طالب۔ جو مسلمان چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہوتا، نہ حضرت حمزہ کا ہوتا ہے نہ حضرت عباس کا ہوتا ہے رضی اللہ عنہما، لیکن جناب ابو طالب کا ذکر بڑا ہوتا ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے میں بخاری شریف اور دیگر حدیث کتابوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوششیں کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مرنے سے پہلے۔ بخاری کے الفاظ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انکار کر دیا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور اس نے کہا لا ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین اور مذہب پر مر رہا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں۔ تو محمد ذرا رومال جو ہے نا، یہ رومال ناپاک ہے، اس میں خون لگ گیا، کوئی رومال صاف کر کے لے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، یہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ ابو طالب کا حضور نے جنازہ پڑھایا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس کو پکا مسلمان اور علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ نے اس کو جنازہ پڑھایا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کا جنازہ پڑھانا بھی کسی کتاب کے اندر نہیں۔ جب مسلمان ہوئے نہیں تو جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ بس ٹھیک ہے۔
اللہ رحم کرے۔ ان کا تذکرہ تو میں نے کر دیا ہے، اور ان کے بیٹوں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے نمبر پر بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا تھا طالب، جس کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں۔ وہ کفر پر رہا، کفر پر مرا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ دوسرے بیٹے تھے عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ، شروع میں مسلمان نہیں ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تیسرے بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سن لیا، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بڑا مقام تھا ان کا۔ جعفر تیار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے غزوے کے اندر، تو اللہ نے بازو کے بدلے میں ان کو پر دیے، اور جنت کے اندر ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اڑ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم الشان صحابی تھے، اور ان سے چھوٹے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں کا تذکرہ تو میں نے کر دیا۔ جناب ابو طالب کی بیٹیاں بھی تھیں، کوئی خاص وجہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا ہند، جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں۔ ام ہانی کا معنی ہانی کی ماں، ان کے ایک بیٹے کا نام ہانی تھا، اس لیے ام ہانی مشہور ہوئی۔ 4 بیٹے تھے ان کے، ہند، ہانی کے 4 بیٹے تھے، ہانی، جادہ، عمر اور یوسف، چاروں مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنے چچا سے ام ہانی کا رشتہ مانگا اپنے لیے، حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے کی بات، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں عرب دنیا کے اندر اپنی چچا زادوں، ماموں زادوں، خالہ زادوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک مرغوب اور پسندیدہ عمل تھا۔ انگریزی اثرات نہیں تھے اس زمانے میں۔ اب تو فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کرنا، ہاں جی، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو ام ہانی یہ بڑی بیٹی تھی، دوسری بیٹی تھی ان کا نام فختہ تھا، دوسری بیٹی کا نام جمانہ تھا، اور ایک کا ریتا تھا۔ ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ابو طالب سے، اپنے سگا چچا سے، جن کو یار لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ہمدرد تھے۔ لیکن ہمدردی ایسی تھی کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم ہوتا تھا، ابو بکر صدیق نے تو ماریں کھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ اور جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور بھائی بھی تھے، نہ کسی بھائی کو کہا، نہ کسی بھتیجے سے کہا، نہ اپنے بیٹوں کو پیش کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں مشرکین سے۔ کوئی ایک مثال آپ حضرات نہیں دنیا کی کسی کتاب سے پیش کر سکتے۔ تو ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آئی تھی، اور عین انہی دنوں کے اندر ام ہانی کا رشتہ ابو جال کے چچیرے بھائی، ابو جال کے چچیرے بھائی، اس کا نام تھا حبیرہ، حبیرہ مخزومی، ابو جال بنو مخزوم میں سے تھے۔ حبیرہ مخزومی نے ابو طالب سے ان کی بیٹی ام ہانی کا رشتہ مانگا۔ عین وقت میں اس خاتون کے لیے 2 رشتے طلب آئے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسرا حبیرہ مخزومی کی طرف سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو ترجیح دیتے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔
اور ابو جہل کے چچیرے بھائی حبیرہ مخزومی کو اپنی اس بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے اور حبیرہ کو ترجیح دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلہ کیا۔ عتاب کا لفظ تو ویسے آپ سمجھتے ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اپنے چچا سے، زوجتہ و ترکتنی، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ حیران ہوں گے، یا عم، اے چچا، زوجتہ و ترکتنی، اس کو رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو چچا کا جواب سنیں، یبن اخی، وہ میرے بھتیجے، انا سہرنا الیہم، ہم نے اس سے پہلے بھی رشتے ناطے ان سے کیے ہیں، والکریم یکافی الکریم، اور معزز لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے کرتے رہتے ہیں۔ یہ محمد ابن حبیب 3 صدی کا ایک مورخ ہے، اس کی کتاب المحبر میرے پاس مطابق اس کے صفحہ 98 پر یہ عبارت موجود ہے۔ تاریخ ابن سعد میں بھی ہے، اور اصابہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصابہ کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے اس کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا، لیکن بہرحال اس نے دے دیا۔ اور یہ حبیرہ کون تھا، یہ میں بتا دوں۔ یہ بدبخت شخص شروع سے دین اسلام کا دشمن تھا، جس طرح ابو جہل دشمن رہا، یہ بھی اسی کے خاندان کا آدمی تھا، چچیرا بھائی تھا۔ یہ ان بدبختوں میں شامل تھا جو رسول اللہ کی ایذا کے در پہ ہر وقت رہتے تھے۔ تاریخ کی کتاب انصاب الاشراح میں لکھا ہے، وَكَانَ حُبَيْرَةُ بْنِ أَبِي وَهْبِ الْمَخْزُومِي مِمَّنْ يُؤْذِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیرہ مخزومی وہ یہ ان لوگوں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ایذا پہنچاتے رہتے تھے۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ میری زندگی کا عجیب معاملہ ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ چھٹی نہیں کرتا، بس وہ یہاں سے فارغ ہو کے جا کر زندگی کو لے لیتا۔ میں اصل میں گھر والے تھے نہیں ہیں، وہ ہماری بچی کچھ بیمار تھی، وہ کچھ ڈینگی ہو گیا، ان کے پاس گئی ہوئی تو مجھے دوائی وہی دیا کرتی تھی، مجھے تو اپنے پڑھنے پڑھانے سے فرصت نہیں ملی، دوائی کہاں رکھی اور کہاں نہیں رکھی، میں اس کام میں نہیں ہوتا۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ یہ کیا بات ہے، بجلی کا نظام خراب ہے، اللہ فضل فرمائے۔ حبیرہ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ یہ سخت موذی رسول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے اس ٹولی کا ایک سرکردہ فرد تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے ہر وقت در پہ رہتے تھے۔ اس کا مانجایا بھائی، اس کا نام حبار تھا، حبار بن اسود، وہ بھی شاعر تھا زمانہ کفر میں، بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ زمانہ کفر میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا تھا اور حضور کو اذیت پہنچاتا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کیا اذیتیں برداشت کی، لیکن افسوس یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی طبقہ جتنا بھی ہے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے اس کے بعد انہوں نے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہوگا، اس سے پہلے پورے خاندان عبد المطلب کے خاندان میں سے کسی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔
کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں کھانی پڑی مکی زندگی کے اندر. خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اوجڑی پھینکی گئی، مارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، مکہ کی گلیوں میں اللہ کا پیغام سنانے کے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے تھے تو پیچھے سے پتھر پھینکتے تھے. مجال ہے کہ ابو طالب نے یا خاندان کے کسی اور فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی فکر کی ہو. وحبار ھذا کان یحج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام کفرہ. علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جمہرۃ انصاب العرب. کہتے ہیں حبار یہ وہ اپنے زمانے کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حجب اور مذمت کیا کرتا تھا، توہین کرتا تھا. آگے دیکھیے، اس موذی رسول ٹولی کا ایک اور فرد جو جناب ابو طالب کا داماد ہے اور بھتیجا بھی ہے، جو ان بھائیوں کے سب سے بڑے بھائی تھے حارث، ان کے بیٹے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تایا تھے، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان کہلاتے تھے، لیکن مغیرہ ان کا نام تھا. یہ ابو طالب کی دوسری بیٹی کے شوہر تھے، بیٹی کا نام جمانہ تھا. بڑی بیٹی کے شوہر کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا. جمانہ کے شوہر مغیرہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ بھی شاعر تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک عزت اور حرمت کیا کرتے تھے. لکھا ہے کتاب میں کان ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب من الشعراء المطروعین وکان له سبق حجان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعراء میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے اندر پیش رہتے تھے. یعنی موذی رسول ٹولی کے اندر یہ سارے اکٹھے تھے. تقریباً 20 سال یہ ابو سفیان، یاد رکھیں ابو سفیان دو ہیں. ایک ابو سفیان وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں بنو امیہ کے. یہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے کہ 20 سال تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لگا رہا. اسلام بعد میں لایا آخر وقت میں فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اس سے پہلے 20 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہا. اپنا خون ہے، اپنے تائے کا بیٹا ہے، شاعر ہے. یہ بھی عرب دنیا کے اندر شاعری عام طور پر تھی، آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں زیادہ تھی. لکھا ہے فمکث ابو سفیان مغیرہ بن حارث 20 سنۃ عدوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحج المسلم، مسلمانوں کی بھی توہین کرتا تھا. ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قریش لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ موقع ضائع نہیں کرتا تھا، جو بھی قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا تھا یہ پہنچ جاتا تھا. اپنا خون ہے، اپنے تائے کا بیٹا ہے، لیکن جناب ابو سفیان کا یہ داماد ہے. تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آپ حضرات کے علم میں لے آؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ماموں ایسے ہیں، آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا نہ کسی سنا. 2 ماموں ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک کا نام ہے اسود بن وہب. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نانا کا کیا نام تھا؟ وہب۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ اسود بن وہب ہیں، یہ بھی ایمان لائے، اور دوسرے ماموں کا نام تھا عمیر بن وہب، یہ مومن تھے۔ لیکن ایک اور ماموں تھے، اس کا نام ہے عبد یغوث بن وہب، یہ سخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبد یغوث کے 3 بیٹے ہیں، اسود، ارقم، خلف، یہ بھی سخت دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے اس کے پوتے جو ہیں اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ تو اس بیان سے، اس پروگرام سے کم از کم آپ کو یہ تو فائدہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی سلسلے میں اگر کوئی پہچان ہوئی ہے اللہ کی مہربانی سے، تو ننیالی سلسلے کی پہلی مرتبہ آپ کو یہ پہچان ہوئی ہے، اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی مسلمان بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے یا آپ اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں فلاں فلاں تھے۔ عمیر بن وہب اور اسود بن وہب یہ دونوں مومن ماموں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ البتہ ایک ماموں ہے عبد یغوث، وہ مشرک تھا، کافر تھا اور سخت مخالف تھا، اس کے بیٹے مخالف تھے، اللہ نے پوتوں کو ایمان کی طور سے مالا مال کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عبد یغوث کی پوتی، اس کا نام خالدہ تھا، ماموزاد کی بیٹی ہے، پکی مومن مہاجرہ ہے، ہجرت کرنے والی۔ تو خدا تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی سلسلے میں بھی ماموں کا، چچاؤں کا تذکرہ آپ حضرات نے کچھ سن لیا، گو کہ اس پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں جس کی میں ضرورت محسوس کرتا تھا آپ حضرات کو عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لکیر کا فقیر بن کر غلط باتیں نہ لکھیں، اکثر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی مسلمان تھی، باقی 5 کی 5 کافرہ تھیں، معاذ اللہ سب معاذ اللہ۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 4 کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، 4 کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، 4 مومنہ تھیں۔ البتہ ایک جو بڑی تھی ام الحکیم البیضا، اور دوسری کا نام برہ تھا، یہ ایمان نہیں لائیں۔ ام الحکیم البیضا جو ہے ایمان نہیں لائیں، ان کی بیٹی، ان کا نام اروا تھا، اور یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ یعنی ام الحکیم البیضا حضرت عثمان کی نانی تھی لیکن ایمان نہیں لائیں، ان کی بیٹی حضرت عثمان کی والدہ ایمان لائیں۔ سب یہ خشک موضوع ہے، دل نہیں کرتا اس کو سننے کو، بیان کرنے کو، لیکن میرا ایک مزاج ہے کہ میں سچائی جو ہے معلوم ہو جائے تو اپنے دوستوں تک پہنچا دوں، یاد نہیں رہے گا تو کہیں تحقیق کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کو میں صحیح ترتیب دے کر ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع کر دوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ مزید تحقیق کرتے رہیں گے اور آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو برہ کا لفظ بولا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، چونکہ زبان کفر کی باتیں ہیں، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یا دیکھا کہ وہ ہے تو ایمان نہیں لائیں۔ یہ برہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو ازواج مطہرات آئیں، ان میں سے ایک پھوپھی ذات تھیں حضرت زینب بنت جحش، ان کا نام بھی ماں باپ نے برہ رکھا تھا۔ رسول اللہ نے اس نام کو ناپسند فرماتے ہوئے زینب نام رکھ لیا، زینب بنت جحش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔
غزوہ بنی مستلق پر کبھی تذکرہ ہوا تو انشاءاللہ کروں گا۔ سردار کی بیٹی تھیں، تو مسلمانوں نے جب چڑھائی کی تو اللہ نے ان کو مغلوب کیا اور بہت سارے مرد اور عورتوں کو گرفتار کر کے لے آئے، ان میں یہ بھی تھی، اور بہت سارے 200 اونٹ اور 500 گھوڑے یا اس طرح کچھ چیزیں بعض تاریخ کتاب میں آتی ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو مال غنیمت کے اندر جتنے لوگ بھی آئے ان میں حضرت جویریہ بھی تھی، ان کا نام برہ تھا۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقسیم ہوئی مال غنیمت ان کے حصے میں آئیں، انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھیے میں سردار کی بیٹی ہوں، میں غلام بن کر نہیں رہ سکتی، آپ میرے ساتھ مکمکا کر لیں کوئی پیسوں کے۔ انہوں نے 9 اوقیہ سونا، اتنا سونا مجھے دیں تو میں آپ چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ بڑی دانات تھی، سردار کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچی، یعنی یا رسول اللہ میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں، حارث کی بیٹی ہوں، اور میں گرفتار ہو کر آئی ہوں، میں سردار کی بیٹی ہوں اور آپ سے امداد کی طالب بن کر آئی ہوں، یہاں تو غلامانہ زندگی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی طرف سے آپ کا جرمانہ ادا کر لوں اور آپ مجھ سے نکاح کر لیں؟ انہوں نے کہا میں تو پہلے آپ پر ایمان لا چکی۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، 20 سال کی عمر تھی اس وقت۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بعض اوقات پڑھتا ہوں تو کچھ ہنسی بھی آتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، تو میں نے دیکھا کہ نہایت حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، تو مجھے عجیب سا کچھ لگنے یہ کون آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر؟ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے اور ایمان جب لائی ہیں اس مقام پر خدا نے ان کو پہنچایا کہ رشک کرتے تھے اللہ کے پیغمبر بھی، اتنی عابدہ اور زاہدہ تھی، کئی گھنٹے مسلح پر سے نہیں اٹھتی تھیں، دعا مانگتی رہتی تھی۔ تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا نام جویریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا نام حضرت میمونہ بنت حارث۔ یہ رسول اللہ کی آخری بیوی ہیں، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں حضرت میمونہ۔ ان کا نام بھی برہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ ایک بات میں ضمناً تذکرہ کرتا ہوں، میں اکثر لوگوں کے جب نام معلوم کرتا ہوں تو بڑا ہی مجھے دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ اتنا غلط نام لوگ رکھتے ہیں۔ دعویٰ تعلیم یافتہ ہونے کا ہے لیکن نام غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا صوبیہ نام، صوبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ابو لہب کی کنیز، ان کا نام سویبہ تھا، صوبیہ نہیں تھا۔ تو یا کو پیچھے کر دیا اور با کو پہلے کر دیا تو صوبیہ بن گیا، حالانکہ یا پہلے ہے اور با بعد میں ہے، سویبہ۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے حلقوں کے اندر، گھروں میں، رشتہ داروں کے اندر کسی بچی کا نام صوبیہ ہے تو تبدیل کر دیں، سویبہ نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ناپسندیدہ نام تبدیل فرمائے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہہ دوں کہ حضرت میمونہ بنت حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام الفضل لبابۃ الکبریٰ ان کی بہن تھی، سگی بہن تھی۔ وہ لبابۃ الکبریٰ بنت حارث تھی، یہ میمونہ بنت حارث۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے۔ ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن ان کی اہلیہ حضرت سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی اہلیہ ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی ماں شریک بہن ہے، اس طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہوئے، چچا بھتیجا بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں۔ حضرت عباس بھی ہمزلف ہیں اور حضرت حمزہ بھی ہمزلف ہیں۔ میں نے چچاؤں کا ذکر، ماموں کا ذکر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ماموں کا نام اسود بن وہب ہے اور دوسرے کا عمیر بن وہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خالائیں بھی ہیں اہل ایمان مومنہ۔ ایک خالہ کا نام ہے فریعہ بنت وہب، فریعہ، فا را یا عین اور ہا، فریعہ بنت وہب، یہ مومنہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں۔ اور دوسری ہیں فاختہ بنت عمر الزہریہ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہب کا بھائی ہوگا عمر، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ماموں اہل ایمان میں سے ہیں اور دو خالائیں اہل ایمان میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپھیاں جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں، ام الحکیم البیضہ اور برہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پھوپھیاں ایمان لائی ہیں۔ ایک کا نام تھا حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھی۔ ان کی صاحبزادی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک اور زوجہ مختار حضرت اروا، یہ صحابیہ ہیں اور ایمان لائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی پھوپھی ہیں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں ان کی سوتیلی والدہ تھی۔ حضرت ام سلمہ کی سوتیلی والدہ تھی۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابی امیہ بن مغیرہ، ام سلمہ کے والد تھے ان کے نکاح میں۔ اور ایک تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عام مولوی حضرت صفیہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایمان نہیں، باقی سب کافرہ تھیں۔ اس قدر بدبختی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی پھوپھیاں ہیں اور اہل ایمان میں سے اور صحابیات ہیں، ان کو منہ بھر کر کافرہ کہہ دیتے ہیں۔ اس جہالت کا بھی خدائی حافظ ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 4 مومنہ ہیں اور 2 کسی نہ کسی وجہ سے ایمان نہیں لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی سلسلے میں سے پھوپھیوں ماموں کا بھی پتہ چل گیا اور خالاؤں کا پتہ چل گیا، اور ددیالی سلسلے میں چچاؤں کا پتہ چل گیا اور پھوپھیوں کا بھی پتہ چل گیا۔ میرے دوستو، کوشش یہ کیا کریں، آپ حضرات پڑھے لکھے شہر کے باسی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اپنے علاقے میں تو سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ لاہور کالجوں اور تعلیمی اداروں کا شہر۔ دیکھا نہیں تھا لاہور کو۔ 2 شہر پاکستان کے ایسے تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان۔ مغربی پاکستان کا لاہور یہ کالجوں اور تعلیمی اداروں کا شہر شمار ہوتا تھا، اور مشرقی پاکستان کا ڈھاکہ جو ہے مسجدوں کا شہر شمار ہوتا تھا۔ اب بدقسمتی سے وہ تو پاکستان نہ رہا، لیکن وہ پاکستان سے الگ ہو کر بہت ترقی انہوں نے کر لی، بہت ترقی کر لی انہوں نے۔ پاکستان سے جب الگ ہوئے تھے تو ان کا ٹکا 4 آنے کا تھا، اب وہ 2-3 روپے سے بھی اوپر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر یکے بعد دیگر ایسے بدبخت حکمران مسلط ہے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور اس وقت جو صورتحال ہے ایسی تو شاید ہم سے 70 سال پہلے نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا کسی نے۔
جس قدر خودکشیاں اس ملک کے اندر ہیں، ایسی بھی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں۔ لیکن آپ کے حکمران ٹس سے مس ہوتے ہیں، بالکل ان کا اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، ان کو کچھ پرواہ بھی نہیں، ساری دنیا مر جاتی ہے تو مر جائے۔ جو مہنگائی پہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ کہ جس کا تذکرہ کرتے بھی ذہنی اذیت بڑھانے کے مترادف۔ ان کو کیا نہ خود دین کا پتہ، نہ دین کے فروغ کے لیے ان کو سنا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کبھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی پر غور کیا ہوگا یا اس کو سمجھا بھی ہوگا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ لیکن میں ایک بات حضرات کرتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ خود تھوڑا سا اپنا ٹائم، زندگی کے نظام کو اچھے سے تبدیل کریں کہ کتابوں کے ساتھ رابطہ کریں۔ جس عالم کے علم پر آپ کو اعتماد ہے اس سے مشورہ کر کے کتاب حاصل کریں اور کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اپنی نسلوں تک کچھ علم منتقل کر کے چلے جائیں۔ ہم نے سب نے جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال اس تاریخ کے اندر ہم میں سے کون یہاں ہوگا کون نہیں۔ سب نے جانا ہے، اپنی باری کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کم از کم میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، لیکن علماء سے پوچھ کر۔ آپ کو ایسی کتابیں بازار میں ملیں گی جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، لیکن جس عالم کے دیانت پر اور علم پر آپ کو اعتماد ہے، یہ دو چیزیں کہ دیانت دار آدمی ہے اور صاحب علم آدمی ہے، اس سے پوچھیں کہ کون سی کتاب میں مطالعہ کروں، انشاءاللہ اس کے مشورے سے کتاب مطالعہ کریں گے، خود بھی آپ کی معلومات صحیح ہوں گی اور آپ اپنے نسلوں تک بھی صحیح باتیں چھوڑ کے چل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو کچھ میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہے، آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے میرا وضو نہیں ہے، یہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، میں نے ابھی جا کر وضو کرنا ہے، تو آپ حضرات آرام سے سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد محمد خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں، لیکن دعا بھی کریں، آج جمعے کے روز میرے لیے دعا کریں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، سمجھ نہیں آتی، آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات سے کہ میرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کر دیں۔